السلام نے کیوں 200 سال کا وقت لگا کر کشتی نوح کو تیار کرا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر اتنا بڑا عذاب کیوں ڈالا؟ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پر پوتے تھے۔ حضرت ادریس کی وفات کے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ ان 1000 سالوں میں انسانوں نے پہلا گناہ کیا اور یہ گناہ لوگوں میں عام بھی ہو گیا۔ ان لوگوں میں 5 نیک لوگ تھے۔ گناہ گار لوگ ان نیک لوگوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ ان 5 لوگوں کا نام ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر تھا۔ ان نیک لوگوں کا جب انتقال ہوا تو شیطان ان گنہگار لوگوں کے پاس آ کر بولا کہ تم ان 5 نیک لوگوں کی مورتیاں بناؤ، ان کو یاد رکھنے کے لیے اور ان کی عزت کرنے کے لیے۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی کیونکہ وہ ان لوگوں کی عزت کرتے تھے اور انہوں نے ان کی مورتیاں بنا دیں۔ ایک عرصے بعد شیطان واپس اسی جگہ پر آیا اور دیکھا کہ اب لوگوں میں جہالت پھیل چکی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے جلن حسد کرنے لگے اور مورتیاں عام ہو چکی ہیں۔ شیطان نے ان لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ تم ان مورتیوں کو پوجتے کیوں نہیں؟ تمہارے جو پوروج تھے وہ بھی ان مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، جبکہ یہ بات بالکل جھوٹ تھی۔ شیطان نے ان سے جھوٹ بولا اور ان سے کہا کہ تم ان کو پوجا کرو۔ ان لوگوں نے اس کی بات بھی مان لی اور ان مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام آئے اور لوگوں سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بت پرستش چھوڑ کر اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، ورنہ تمہیں سخت اذیت سے خبردار کیا جائے۔ پر کوئی بھی ان کی بات نہیں مانا اور ان کی طرف پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، مگر کوئی ان کی بات نہیں مانا۔ صرف 80 لوگ ہی تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی کی کہ اب تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ جو بھی میرے قوم میں سے ایمان نہیں لایا اس کو ہلاک کر دے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ میرا عذاب آنے والا ہے، تم بس ایک کشتی تیار کرو جس میں تم ان لوگوں کو سوار کرنا جو لوگ ایمان لائے، اور جانوروں کو، پرندوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو بھی۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی بتائی تھی کہ تمہارے گھر کے پتھر سے بنے تندور میں سے جب پانی ابل کر نکلنے لگے تو سمجھ جانا کہ میرا عذاب آنے والا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے ساگوان نام کے پیڑوں کو لگایا اور 100 سال لگے ان پیڑوں کو اگنے میں، اور اس کے بعد انہوں نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ انہوں نے کشتی میں 3 منزلیں بنائی تھیں اور 3 دروازے بھی تھے۔ دروازوں کو جوڑنے کے لیے انہوں نے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا اور لکڑیوں کو جوڑنے کے لیے انہوں نے تار کا استعمال کیا۔ وہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ 300 گز تو اس کی لمبائی تھی، 300 گز وہ اونچی تھی اور 50 گز وہ چوڑائی میں تھی۔ آخر کار 100 سال بعد نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نیچے والی منزل جنگلی جانوروں، کیڑے مکوڑوں کے لیے تھی، بیچ کی منزل پالتو جانور اور پرندوں کے لیے، اور سب سے اوپر والی منزل انسانوں کے لیے تھی، وہ انسان جو نوح علیہ السلام کے کہنے پر ایمان لائے۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے گھر میں رکھے تندور میں سے پانی ابل کر نکل رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے پرندوں، جانوروں اور انسانوں سے کہا کہ چلو اس کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ جب وہ سوار ہونے لگے تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ وہ کشتی ایک پہاڑ کے اوپر رکھی ہوئی تھی، نہ وہاں پانی تھا نہ سمندر۔ مگر نوح علیہ السلام نے اور ان 80 لوگوں نے صبر کیا اور اس کشتی پر چڑھ گئے۔ ایک دم سے بارش شروع ہو گئی اور دھیرے دھیرے وہ بارش بڑھتی گئی، یہاں تک کہ زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا اور وہاں بھرنے لگا۔ ان کافروں نے سوچا کہ یہ چھوٹا موٹا طوفان ہے، ابھی ختم ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی میں چڑھنے کے بعد ان لوگوں سے کہا
کہ جو اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں رہے گا۔ ان لوگوں نے پھر بھی نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور کہا کہ سب پہاڑ کی طرف چلو، یہ پانی پہاڑ تک تو نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کوئی طوفان نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ دھیرے دھیرے بارش تیز ہوتی گئی، طوفان بڑھتا گیا اور پانی نے پہاڑ کی چوٹیوں تک کو ڈبو دیا۔ پھر کشتی نوح کا سفر شروع ہوا اور عراق کی پہاڑی جودی پر جا کر ختم کیا۔ یہ دن 10 محرم کا دن تھا، یعنی عاشوراء کا دن۔ اس دن اللہ کا شکر کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ اس کشتی میں سوار تھے سب نے روزہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ تھی کشتی نوح کی کہانی۔ کیوں کشتی نوح کو بنایا گیا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب ڈالا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے اتنی سی بھی انفارمیشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگلی کہانی کون سے نبی کی آپ کو جاننی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بن جائے گی۔